آج 15ویں شعبان کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شعبان المعظم کی عظیم رات 15ویں شعبان کی رات، جسے ہم شب براءت کہتے ہیں، اس رات کا ایک واقعہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں 15ویں شعبان کی رات تھی، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کاشانہ مقدسہ پر تلاش کیا تو آپ گھر میں موجود نہیں تھے۔ پھر میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع شریف کے قبرستان میں موجود ہیں اور چہرہ مقدسہ آسمان کی طرف اٹھا کر دعائیں فرما رہے ہیں۔ جب آپ نے مجھے ملاحظہ فرمایا تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، آج 15ویں شعبان کی رات ہے اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس رات میں عبادت کرو اور روزہ رکھو، صبح کو روزہ رکھو۔ تو اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں چند سو یا چند ہزار نہیں تھی، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے ریوڑ تھے، جن کے اندر بکریوں کی تعداد لاکھوں کے برابر تھی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس رات کے اندر 9 لوگ نہیں بخشے جاتے، بلکہ تحقیق یہ ہے کہ 10 لوگ، ایک مشرک، دوسرا جادوگر، تیسرا نجومی، اور چوتھا وہ جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، اور 5واں شراب خور، اور 6واں زانی، اور 7واں ستار اور باجہ رکھنے والا، اور 8واں قطع رحمی کرنے والا، اور 9واں ظلم سے مال لینے والا، اور ایک میں نے آپ کو پہلے بیان کر دیا ہے کہ جو کون ہے، شرک کرنے والا۔ شرک کو آپ سب سمجھتے ہیں کہ شرک کرنے والا کون ہے۔ اس کے علاوہ جادوگر، یعنی سحر کا علم جان کر اس پر عمل کرنے والا، لوگوں کے کام باندھنے والا، کسی کی دکان کو باندھ دینے والا، ان کے کاموں کو خراب کرنے والا، میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والا، تو ایسا جادوگر آج کی رات نہیں بخشا جاتا۔ اسی طرح ایک ایسا شخص جو ستاروں کی چال کے ذریعے قسمت کے حال بتاتا ہے، تو ایسا شخص بھی آج کی رات نہیں بخشا جاتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں ہے کہ جس نے نجومی کی تصدیق کی، یعنی اس کی بات کو درست جان کر اس کی تصدیق کر دی، اس پر یقین کر لیا کہ جو یہ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، تو فرمایا جس نے نجومی کی بات کی تصدیق کی، اس نے قرآن کا انکار کیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، مشرک، اور پھر جادوگر، اور پھر وہ شخص جو نجومی ہے، ستاروں کی چال کے حساب سے لوگوں کا قسمت کا حال بتاتا ہے، اور ہاں اس کے اندر کینہ پرور بھی ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ بغض رکھتا ہے، آپس میں مسلمان رقابت رکھیں، دشمنیاں رکھیں، اور ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض رکھیں، تو ایسا بغض رکھنے والا بھی آج کی رات بخشا نہیں جاتا۔ اور پھر اس کے ساتھ وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ سے زبان چلانے والا، یا معاذ اللہ ماں باپ کو گالیاں، یا میرے دوستوں ان پر معاذ اللہ ہاتھ اٹھانے والا، ایسا بدبخت نافرمان بھی
آج کی رات میں بخشا نہیں جاتا۔ اور پھر ماں باپ کو پریشان کرنے والا اور ان کی نافرمانی کرنے والا، پریشانی سے مراد نافرمانی کرنے والا، اور پھر اسی طرح ماں باپ کے نافرمان کے بعد وہ شخص جو شراب پیتا ہے، اور شراب پینے والے کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت علی پاک شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ شرابی جب شراب پیتا ہے اس کا ایمان اس کے قلب سے نکل کر اس کے سر کے اوپر سایہ فگن ہو جاتا ہے، اور فرمایا 40 دن تک وہ ایمان واپس اس کے قلب میں نہیں لوٹتا، اور فرمایا کہ اگر اسی حالت میں کہ ایمان قلب سے نکلا ہوا ہے اور سر کے اوپر سایہ کیے ہوئے اسی حالت میں مر گیا تو فرمایا بے ایمان مرا۔ میرے دوستو، شراب پینے والا اس رات میں بخشا نہیں جاتا۔ پھر اسی طرح سے شراب پینے کے والے کے بعد زنا کرنے والا شخص، زانی شخص بخشا نہیں جاتا۔ زانی شخص جو زنا کرنے والا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات ملاحظہ فرمایا کہ کچھ عورتوں کی شرمگاہوں کو آگ کے ذریعے عذاب دیا جا رہا ہے اور ان شرمگاہوں سے پیپ اور خون نکلتا ہے اور کچھ لوگ ان کو پی رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ عورتیں اور مرد وہ ہیں جو زنا کرتے تھے، تو اس لیے زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد وہ بھی اس رات بخشا نہیں جاتا۔ اور پھر اس کے بعد وہ شخص جو آلات موسیقی اپنے گھر میں رکھتا ہو اور انہیں بجایا کرتا ہو اور انہیں گانوں میں استعمال کیا کرتا ہو، تو ایسا شخص جو آلات موسیقی استعمال کرتا ہو، گانے گاتا یا آلات کو بجاتا ہو یا ایسی چیزیں استعمال کے لیے اپنے گھر میں رکھتا ہو، ایسا شخص بھی نہیں بخشا جاتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو، آلات موسیقی رکھنے والا وہ نہیں بخشا جاتا، اور اسی طرح سے قطع رحمی کرنے والا، ایسا شخص جو رحم کے رشتوں کو توڑ دیتا ہے، جو کہ اس کی بہنیں ہیں یا اس کے بھائی ہیں، اپنے بہنوں بھائیوں سے رحم کے رشتوں سے کو توڑنے والا، ان سے قطع تعلق کرنے والا، وہ بھی میرے دوستو اس رات میں بخشا نہیں جاتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان آپس میں 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ رکھیں، اور مسلمانوں سے قطع تعلق رکھنا یہ بھی بہت برا ہے، لیکن اس سے زیادہ برا یہ ہے کہ انسان اپنے خون کے رشتوں سے، اپنے بہنوں بھائیوں سے، اور خاص طور پر رحم کے رشتوں سے، جو ماں کی طرف سے رشتے نکلتے ہیں ان سے، جو اس کے رحم کے رشتے ہیں ان سے جو قطع تعلق کرے، تو میرے دوستو وہ بھی آج کی رات بخشا نہیں جاتا۔ اور پھر اسی طرح سے وہ شخص کہ جو کسی کا مال ظلم کے ذریعے کھینچ لیتا ہے، ایسا ظالم شخص جو ظلم کے ذریعے مال لے لیتا ہے، وہ بھی آج کی رات نہیں بخشا جاتا۔ اب اس میں وہ غور کریں کہ جو لوگوں کے پلاٹوں کو ظلم کے ذریعے لے لیتے ہیں، یعنی ان پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور ایسے چور اور ڈاکو اور راہزن جو لوگوں کو راہ میں لوٹتے ہیں، اور پھر وہ لوگ بھی کہ جو میرے دوستوں ناجائز طریقے سے کرپشن کے ذریعے سے لوگوں کا مال ہتھیا لیتے ہیں، اور پھر ایسے افسران بھی جو رشوت کے ذریعے لوگوں کا مال ناجائز لیتے ہیں اور رشوت لیے بغیر کام نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ جو ظلم کے ذریعے کسی طرح سے بھی کسی کا مال حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی آج کی رات بخشے نہیں جاتے۔ ظلم کر کے مال لینے والا بھی آج کی رات بخشا نہیں جاتا۔ اور میرے دوستو، فرمایا گیا کہ
اس رات کے اندر یہ لوگ ہرگز بخشے نہیں جاتے، اور باقی لوگ جو بچ جاتے ہیں ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو بخش دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو کبھی بھی نہیں بخشتا، ایسے لوگوں کو کبھی بھی نہیں بخشتا۔ اور پھر اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر اس رات ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، یعنی آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ ہے کوئی آج کی رات بخشش طلب کرنے والا کہ جو بخشش مانگے اور اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ جو آج کی رات رزق مانگے اور اس کو رزق عطا کر دیا جائے، اور ہے کوئی مصیبت زدہ جو آج کی رات اللہ سے دعا کرے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے، اور ہے کوئی کہ جس کو عافیت بخش دی جائے، اور ہے کوئی جو اللہ سے اولاد کو مانگے اور اللہ اس کو اولاد عطا کر دے، اور ہے کوئی حاجت مند جو چاہے کہ میری ضرورت پوری ہو، اس رات میں اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر دے، اور پھر صبح صادق تک، یعنی صبح فجر کا وقت ہونے تک یہی آواز اس کو آتی رہتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس رات کے اندر شب بیداری کے ذریعے سے، اور اسی طرح سے اس رات کے اندر عبادت کرنے کے ذریعے سے، اور پھر سحری کے وقت میں روزہ رکھ کر، دن میں روزہ رکھنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کیا جائے، کیونکہ یہی رات ہے کہ جس دن اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو چاہیے کہ اس رات کو ایسے اعمال کیے جائیں کہ جب اللہ کے حضور سے حکم ہو کہ ان کو رزق اگلے سال کے لیے دے دیا جائے اور اتنا دیا جائے، تو اس وقت انسان اللہ کی عبادت کر کے اس کو راضی کر رہا ہو کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے۔ اور اس رات میں جب اولاد بانٹی جا رہی ہو، اولاد کو تقسیم کیا جا رہا ہو، تو اس وقت انسان عبادت کر رہا ہو کہ اللہ راضی ہو کر اپنے فرشتوں کو حکم دے دے کہ اس بے اولاد کو اولاد عطا کر دو، اور انسان اس وقت عبادت کر رہا ہو جب رزق بانٹا جا رہا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرما دے کہ آج کی رات ان کو رزق جو ہے بڑھا کر عطا کر دو جو عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور آج کی رات ہی جس شخص نے فوت ہونا ہے اگلی شب برات تک، ان سب کا حساب کتاب، یعنی ان کی تعداد اور وہ کیسے فوت ہوں گے، یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو سارے نوشتے، سارے ورک اسی رات میں عطا فرما دیتا ہے، اور پھر انہی ورکوں کے حکم پر چلتے ہوئے وہ سارا سال اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات کو کثرت عبادت، کثرت نوافل، کثرت ذکر الہی، کثرت درود پاک، کثرت استغفار سے آباد رکھیں، اور صبح کو روزہ رکھیں تاکہ اللہ کے بخشے ہوئے بندوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔